السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم ذوالفقار۔ میرے ساتھ موجود ہیں نیوز ڈائریکٹر اور فیض عوام ایڈیٹر خورشید عباسی صاحب۔ جیسے کہ ٹنڈو علایال اور ٹنڈو جام میں کچی اور زہریلی شراب پینے کے سبب 9 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ چند روز قبل بھی اس طرح کا ایک اور واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ ماضی میں بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، جبکہ حکومت ہر طرح سے اس واقعے کی کوئی سختی نہیں کر رہی۔ چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن کوئی حل نہیں نکلتا۔ جی عباسی صاحب، آخر کب تک لوگ اپنی جانوں کو یوں ہی ضائع کرتے رہیں گے؟ آخر انتظامیہ اور پولیس کیوں کوئی کارروائی نہیں کرتی ان چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑے عرصے سے ایک منظم طور پہ یہ کاروبار چل رہا ہے، اور خاص طور پہ جو سندھ کے وہ اضلاع جو دور دراز کے اضلاع ہیں جہاں پہ جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور وہاں پہ جو ایک مافیا بن چکے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی کچی شراب تیار کرتے ہیں، اور مقامی انتظامیہ اور پولیس سے مل کر یہ اس طرح کی شراب جو تیار کی جاتی ہے، اور یہ تقریباً روزانہ کا معمول ہے۔ لیکن کبھی کبھی ظاہر ہے کہ ان سے بھی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس طرح سے لوگ مرتے ہیں۔ پہلے بھی تقریباً 40-50 کے لگ بھگ لوگ مر چکے ہیں، اور ابھی تازہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ کچی شراب جو ہے وہ پینے سے جو ہے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی ہلاکتیں ہوتی ہیں تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے انتظامیہ تحرک میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چند دنوں کے بعد پھر وہی کاروبار اور وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ مقامی پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح کے مافیا سے مل کر ان کے کاروبار میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر ان کو اپنا بھتہ ملتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی تو ہوتا یہ ہے کہ عام جو غریب آدمی ہیں ان کو اس طرح کی جو شراب ہے، کچی شراب سستی ملتی ہے اور اس کے قریب ہی اس کے دستیاب ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی سے جو ہے اپنا کام چلائیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے رد عمل جو اس کا ریئیکشن جو ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ سر، آپ کو لگتا ہے اس کاروبار کے پیچھے کوئی مافیا ہے؟ یقیناً یہاں پہ جتنے بھی غیر قانونی کاروبار ہیں، چاہے زمینوں کے قبضے ہیں، چاہے مہنگائی ہے، چاہے آپ جو سبزیاں بیچنے والے لوگ ہیں، ہر ایک کے پیچھے جو ہے مافیا ہوتی ہے۔ مافیا کے بغیر کوئی غیر قانونی کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مافیا جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ مافیا کے تعلقات پولیس سے بھی ہوتے ہیں، مافیا کے تعلقات جو انتظامیہ سے بھی ہوتے ہیں، اور مافیا کے پاس پاور بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے ان کی بھی اور مجبوری اور کمزوری بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ووٹ بھی چاہیے، پھر ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے اپنے اپنے علاقوں میں، ان کو پھر اس میں ووٹوں میں سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی معاملات دوسرے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ان کے جو ہے وہ ہراول دستے کے طور پہ جو ہے یہ مافیا ان کے کام آتی ہیں۔ تو مافیاز کا ایک اپنا جو ہے طریقہ کار ہے، تو ہر شعبے میں جیسا میں نے کہا کہ ہر غیر قانونی کام کے پیچھے مافیا ہوتی ہے، اس مافیا کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مافیا مینیج کرتی ہے چیزوں کو۔ مافیا پولیس سے رابطے میں ہوتی ہے، مافیا انتظامیہ سے رابطے میں ہوتی ہے، اور مافیا ہر مشکل وقت سے اپنے لوگوں کو نکالنے میں ماہر ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو سزا بھی ہو گئی تو اگر جیل بھی گیا تو اس کو جیل تک ان کے جو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک پورا ایک سسٹم ہے جو مافیا کے بغیر چل نہیں سکتا۔ سر، اس طرح کے واقعات کراچی میں کم جبکہ سندھ کے دیگر اضلاع میں زیادہ ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو وجہ غربت ہے، کیونکہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں غربت زیادہ ہے، اور دوسری بات وہاں پہ جو جس طرح یہاں پہ جو بڑے شہر ہیں، مثال سکھر کو شامل کر سکتے ہیں اس میں، حیدرآباد کو، کراچی کو، وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس کے جو شراب کے جو جس کو بھتے کہتے ہیں یا اڈے کہتے ہیں، جو بھی قانونی طور پہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی شراب، وہاں پہ ان کو لائسنس ملا ہوا ہے۔ تو یہاں جو شریف شرفا ہیں وہ وہاں سے جا کے خریدتے ہیں تو ان کو سستی پڑتی ہے، اور پھر اویلیبل ہوتی ہے ہر وقت۔ دیہات کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کی چیز جو ہے آپ کو دور دراز علاقوں میں دستیاب نہیں ہوتی، تو وہاں پہ پھر مافیاز جو ہیں اس طرح کام کرتے ہیں تاکہ جو لوکل لوگ پینے والے ہیں، جو عادی ہیں شراب کے، ان کو اسی طرح سے جو ٹریٹ کیا جائے، ان کو اسی طرح سے جو ہے، اور اس میں بہت بڑا پیسہ انوالو ہوتا ہے، بہت بڑا پیسہ کمایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھا پھر ادھر جو ہے ظاہر ایک شہر ہے جہاں پہ پیسے کی ریل پر زیادہ ہے، لوگ پیسے والے ہیں اور مہنگی سے مہنگی شراب خرید کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ یہ پوزیشن نہیں ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ یہ ٹھڑا جو ہے ان کو بڑا انتہائی سستا پڑتا ہے اور محلے میں اویلیبل ہوتا ہے، اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، تو وہ آسانی سے جو ہے
ان کی دسترس ہوتی ہے وہاں پہنچنے کی. سر اس میں تو پھر حکومت کا ہاتھ ہے نا جو رجسٹر کر دیتی ہے ان کتوں کو. جی اصل میں یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. یہاں جتنے بھی شراب کے اڈے ہیں وہ مسلمانوں کے نام پہ نہیں ہیں. اس کے مالک مسلمان ہوگا لیکن پارٹنرشپ پر الاٹمنٹ جو ہے کسی کرسچن یا کسی ہندو یا کسی دوسرے اقلیتی کسی فرقے کے نام پہ جو ہے اس کے پرمیشن لیٹر ہوگا اور پیچھے جو ہے سرمایہ کاری جو کسی مسلمان کی ہوگی. تو یہ بھی بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ اس میں اچھا پھر آپ کو سب سے زیادہ آپ کو مسلمان وہاں نظر آئیں گے خریدار. جی. حالانکہ اقلیتوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ کرسچن یا ہندو ان کو ہے ان کے پابندی نہیں ہے ان کے مذہب میں شراب پینا یا اس طرح چیزیں تو ان کے لیے ساری سہولتیں ہوتی ہیں لیکن سب سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہاں آپ جا کے دیکھیں تو آپ تقریباً اکثریت ان کی ملے گی. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک پرمیشن ملتی ہے پھر اویلیبل ہوتی ہے. اب اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے. اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناانصافی ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو اکثریتی مسلم جو علاقے ہیں کالونیاں ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ملیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ چلو اقلیت برادری کی کالونی کوئی یا ان کے اپنے اس طرح کی نہیں ہے. اور لازمی طور پہ رکھا جاتا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یا دو ان کے الو کرتے ہیں اور یہ بڑے مہنگے ملتے ہیں. اس کے لیے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ دینی پڑتی ہے اور وہ جو الاٹمنٹ کرنے والے ان کو بڑے پیسے ملتے ہیں. اس کے بعد جا کے اس کی پرمیشن ملتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک اصل کون ہے اور کس کے نام پہ چل رہا ہے. سب کو پتہ ہے, حکومت کو پتہ ہے, ان کے اداروں کو پتہ ہے, ایکسائز والوں کو پتہ ہے, پولیس کو پتہ ہے, مقامی انتظامیہ کو پتہ ہے. سر اس سے تو پھر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اگر اتنی جانوں کے جو ضائع ہو رہی ہیں ان کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے. نہیں حکومت کا بڑا ہاتھ تو نہیں کہہ سکتے لیکن حکومت ظاہر ہے انوالو حکومت ہی ہوتی ہے. ایکشن لے سکتی ہے سر. نہیں دیکھو اچھے برے کے جو نتائج ہیں وہ حکومت کے حصے میں آتے ہیں. اگر شہر میں کوئی اچھا کارنامہ ہوتا ہے کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو حکومت کریڈٹ لیتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پہ حکومتی وزراء جو پریشان کریں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا. اور پھر جب کوئی برا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی حکومت کے اس میں آتا ہے کیونکہ مجموعی طور پہ تو حکومت ذمہ دار ہے. کیونکہ یہ سارے ادارے حکومت کے ماتحت کام کرتے ہیں. حکومت ہی انوالو ہوتی ہے اس طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. لیکن کریڈٹ بھی حکومت کو جاتا ہے اور تنقید بھی حکومت پہ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم بھی حکومت پہ ہی تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس محکمہ ایکسائز ہے, آپ کے پاس جو ہے پولیس ہے, انتظامیہ ہے, تو اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں عام غریب لوگ جو مارے جاتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس پہ قابو پانا چاہیے. لیکن ہو نہیں رہا, چیزیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار. سر جیسے مقامی طور پہ اس طرح کی شراب کیسے تیار کی جاتی ہے, پھر اس کی تقسیم کیسے ممکن ہے, پولیس اور انتظامیہ کو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ دیکھیں سر میں نے پہلے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹھڑا ہے یا جو زہریلی یا کچی شراب کہاں بنتی ہے, کون بناتا ہے. اب اس کا پروسیس جو ہے ظاہر میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ایک دو مرتبہ ہم نے پریس سے دیکھی ہیں جس میں جو یہ برآمد کرتے چیزیں تو اس میں ہوتا یہ ہے جو کچی شراب جو میں نے سنا جہاں تک جو گڑا سڑا فروٹ اور دوسرے کیمیکل پتہ نہیں کہ ملا کے کسی مٹکے میں ڈال کے پھر وہ زمین بوس کر دیا, زمین میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو اس کے کوئی کچھ دن ہے مقرر, اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے. پھر اس کا بعد تھوڑا بہت پروسیس باہر ہوتا تیار ہو جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ بڑی انتہائی سستی یعنی چیپ میں جو ہے ریٹس پہ ملتی ہے لوگوں کو. تو یہ بھی سب پتہ ہوتا ہے پولیس کو کہ یہ کہاں بن رہی ہے, اس کی شراب کی کچے شراب کی بٹھیاں کہاں پہ ہیں, کون چلا رہا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. کیونکہ ان کو باقاعدہ ایک حصہ جاتا ہے جس کو بھتہ کہا جاتا ہے عام زبان میں. تو پولیس وہ اپنا سلسلہ چل رہا ہے, انتظامیہ کا اپنا سلسلہ چل رہا ہے. سر جب اتنے لوگ مر جاتے ہیں پھر ایکشن ہوتا ہے, چھاپے ہوتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, لیکن تبدیلی تو کوئی نہیں آتی. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتا ہے دکھاوا سمجھتی ہیں کہ آپ نے چھاپا مارا, آپ ان کے مٹکے اٹھا کے لے آئے اور آپ نے ہم نے ضبط کر لیا بھائی یہ پوری جگہ جو بٹھی کو ہم نے جلا دیا, ختم کر دیا. آپ اور ہمارے جیسے لوگ خوش ہوں گے یا جو گھروں میں بیٹھے کچھ دن بعد وہ دوبارہ ویسے ہی ہوتی ہے. وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی پولیس نے بڑا کارنامہ کیا, بٹھی کو ختم کر دیا, جلا دیا. پتہ چلا کہ مٹکے خریدنے میں کتنی دیر لگتی ہے, 8-10 دن 15 دن کا یا زیادہ سختی 1 مہینے گیپ آتا ہے بیچ میں. تو پھر وہی سلسلہ وہی لوگ وہی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں, پھر وہی بھتہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. پھر جب ایسا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, دیکھو اتنے دن کچھ دن پہلے واقعہ ہوا تھا, میرے کہا 6-7 بندے مرے تھے اسی علاقے میں, اب دوبارہ 9 بندے مرے ہیں. تو اب یہ چیز میڈیا پہ بھی اٹھی ہے, لوگ چیخو پکار بھی کر رہے ہیں, لوگ رو بھی رہے ہیں کہ ظلم ہو گیا, 9 بندے مارے گئے. تو ہم بھی یہاں بات کر رہے ہیں, ہم نے بھی اس پہ پروگرام آرگنائز کر دیا.
کہ بھائی اس طرح کے کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر شروع ہو جائیں گی, کیونکہ یہ جو بھتے والا سسٹم ہے نا, جہاں پہ جو دیکھو ہم کیوں رو رہے ہیں, اس ملک سے غربت بڑھ رہی ہے لیکن کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے, اور کرپشن کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے. یہ تو حکمرانوں کو پتہ ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی اس سے آگاہ ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس سے آگاہ ہے, سب آگاہ ہیں, وہ ادارے بھی آگاہ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو اس کو مینیج کرتے ہیں, ساری چیزوں کو سب کو پتہ ہے. لیکن بند کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک مفت کا پیسہ سب کو اچھا لگتا ہے, اور پھر یہ پیسہ کہتے ہیں نا کہ رشوت دینے والا بھی گناہ گار ہے, لینے والا بھی. لیکن رشوت وہ لوگ دیتے ہیں جن کو کوئی فائدہ ہوتا ہے جہاں پہ, تو وہ دیتے ہیں. تو ظاہر اس میں بھی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے خطرناک حد تک جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, پھیلتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ملک کے ہر کونے سے اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں. سر, اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں لیکن سزا کیوں نہیں کسی کو ملتی؟ کیا اس طرح کے واقعات درج ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اگر سزا ملتی ہے نا تو ایک عام بندے کو چھوٹے جرم میں بھی سزا مل جاتی ہے. نہیں ملتی, آپ 50 قتل کرے گھوم رہے ہیں, آپ کو سزا نہیں مل رہی ہے. اور یہ جو عدالتوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں, وکلا کے معاملات الگ ہوتے ہیں, کس طرح کیس لڑا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پولیس ایف آئی آر کرتی ہے اس میں جو دفعات لگائے جاتے ہیں, جو چالان پیش کیا جاتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے. کسی کے یعنی اگر کسی کے فیور کریں تو کمزور چالان پیش کیا جاتا ہے, اور عدالت جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی چیز ثابت نہیں ہو پاتی, وہ بندہ بچ جاتا ہے. اور کسی کو بالکل آپ کو فٹ کرنا ہے اور سزا دلانی تو آپ اس کو بالکل مضبوط کے ساتھ آپ اس کا چالان پیش کرتے ہیں, پروف پیش کرتے ہیں, وہ بندہ پھانسی پہ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ کھیل تماشا اسی قسم کا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چھاپے مارتے ہیں, وہ خود ہی جو شراب کا جو کاروبار کرتا ہے وہ خود ہی 6 باتیں ان کے حوالے کر دیتے, بھائی ان کو آپ جو ہے پیش کرے جاتا ہے, چالان پیش کرتے, گرفتاری دے دیں گے یہ, اور باقیوں کی ضمانتوں کے پیسے یہ وہ خرچہ یہ سب خود بتا ہے. اور پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں, اور پولیس باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے اعلان کرتی ہے کہ جناب ہم نے 5 بندے فلاں جگہ سے فلاں اقدام میں پکڑ لیے. حالانکہ وہ مافیائی ان کے حوالے کرتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ بھائی ان کو سزا نہیں ہونی ہے, چالان سے ایسا بننا ہے. تو یہ چیزیں بہت ساری ہم نے تو سر سننے میں تو یہ بھی آیا بھٹوں کی تیاری اور کچی شراب جہاں بنتی ہے اس میں پولیس خود بھی شامل ہوتی ہے. نہیں, خود پولیس بناتی تو نہیں ہے لیکن پولیس اس ساتھ تو ہوتی ہے, ان کی نالج میں ہر چیز ہوتی ہے, وہ بالکل ان کی نگرانی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو یہاں تک بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے مٹکے جو ہے آج کل کی شراب کے بنے, وہ آپ اس سے کتنا کمائیں گے, اور ادھر ہماری طرف کتنا آئے گا, یہاں تک بھی پتہ ہوتا ہے. ہر چیز ہوتی ہے, ظاہر ہر چیز پلانٹڈ ہے اور ہوتی ہے. وہی چیز جو عام بندہ, جو عام شہری ہے, جو بیچارہ اپنا ڈیوٹی کر کے بچوں کو پالتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور اپنی زندگی گزار, اس کو تو اس کا یعنی کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے, کیا ہے. اس کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب لوگ مرتے ہیں, تو پھر لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیسے مرے, کیا ہوا. پھر یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, پھر ہم اس سے بات بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی تک جو کچھ ہوا پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے, جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو سر کیا حل نکلے گا اس کا, یا اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ نہیں, یہ سسٹم نہیں چلنا چاہیے. حل اس کا سیدھا سیدھا ہے. میرا خیال ہے کہ مافیا جو ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے, ان کو بھی تھوڑی بہت شرم آنی چاہیے کہ وہ دندے جس سے عام آدمی کی جانوں کو خطرہ ہے ان کو ترک کر دینے چاہیے, ختم کر دینے چاہیے, چاہے کتنا بھی ان کو فائدہ ہو. انسانیت کے نام پہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس پہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا. اور پولیس اور انتظامیہ کو بھی ہوش کے لاکھوں دینے چاہیے. ان کو بھی کم از کم ایسے دندے جہاں سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں ان سے دور رہنا چاہیے, ان پہ سختی کرنی چاہیے, اور قانون کے مطابق ان پہ عمل کر کے انہیں روکنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں ہو نہیں پا رہی ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ آتے ہی سب سے پہلے کرپشن ختم کریں گے, اور جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے ان سے واپس دیا جائے گا پیسہ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ تو سر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس پیسے کو تو غریب عوام واپس کر رہی ہے, جن سے واپس لینا چاہیے ان کی بات تو وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. دیکھو نا, وہ تو سیدھی بات ہے, بوجھ جو ہے غریب عوام پر پڑتا ہے, آپ پہ ہم پہ پڑتا ہے, جو عام زندگی گزارتے ہیں, مہنگائی میں ٹیکسز وہ دیتے ہیں, ہر چیز وہ دیتے ہیں. لیکن اصل میں جو جڑ ہے مسائل کی وہ ہے رشوت. وہ اگر وہ جڑ کاٹ دی جائے, ختم کر دی جائے, تو یہ آپ کا معاشرہ بالکل بیلنس ہو سر آپ جائے کو گا. کہاں تک لگتا ہے عمران خان کی حکومت میں کتنی کنٹرول ہوئی ہے کرپشن؟ نہیں ہوئی ہے نا, یہی تو شکایت ہے ہمیں کہ جو دعوے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اس پہ کنٹرول نہیں ہوا, الٹا اس میں اضافہ ہوا ہے. وہ آرگنائز نہیں ہو رہی ہے. پہلے اگر دیدہ دلے سی تو اب چھپ کے کر رہے ہیں.
اور پھر میں نے بتایا نا کہ رشوت، وہ کہتے ہیں نا رشوت دینے لینے والا دونوں گناہ گار ہیں، دونوں سزا کے مستحق ہیں، لیکن دینے والا رشوت اس سے دیتا ہے جب اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور لینے والے کی تو عیش ہی ان کو گھر بیٹھے ملتے ہیں. تو دینے والے جو ہیں جو اگر وہ سدھر جائیں، وہ اگر سر اس کی ایسی مجبوری ہو کہ اس کو لازمی دینا ہو تو یہی ہوتا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے نا دینے والا. مجبوری بھی ہوتی ہے اور مجبور کر دیے بھی جاتے ہیں کہ لوگ ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کو جب دے گا نہیں. ایک زمانہ تھا نا، ہم سنتے تھے، ہمارے جو دوست یار انجینئر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ایک زمانہ تھا 33% جو ہے وہ کمیشن کا نام دیا ہے، اس کو رشوت نہیں، کمیشن، کہ روڈ بن رہے ہیں یا کوئی سرکاری کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو بھائی 33% جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے بیچ میں نکال دیے جاتے ہیں، جس میں افسران سے لے کر نیچے تک سب اس میں حصے کرتے ہیں اپنے، کہ یہ جائز رشوت، جس کو رشوت نہیں کہو، کمیشن کہو. تو کمیشن کے حساب سے لیا. اب وہ 2-3 گنا بڑھ گئی ہے. اب جا کے آپ جب ہم قریب جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، تو وہاں کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں. کئی تو ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ جس میں پروجیکٹ بنا ہی نہیں اور اس کی لین دین بھی ہو گئی اور ختم ہو گیا، اور پھر کاغذات میں دوبارہ ٹوٹ کے بننے کے لیے تیار ہو گیا کہ بھئی یہ جو دوبارہ بننے کا تھا. اس میں عام آدمی تو نہیں پہنچتا نا وہاں تک. جو ہم ایز اے صحافی کے طور پہ جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اطلاع اختیار ہونا چاہیے کہ ہم ان اداروں تک پہنچیں، ہماری اتنی رسائی ہونی چاہیے کہ ہم جا کے وہ چیک کر سکیں کہ بھائی یہ جو پروجیکٹ بنا اس میں ٹوٹل کتنی لاگت آئی اور کمیشن کہاں گئی، کتنا خرچ ہوا، مٹیریل کیا استعمال ہوا. اس کو روکا ہوا ہے، وہ کسی کو اجازت نہیں ہے. تو یا تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو کھلے دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، یا پھر صحافیوں کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جا کے یہ فائلنگ وغیرہ چیک کرے، دیکھے کیا ہے اس پہ جو ہے وہ رپورٹ تیار کرے اور حکومت کو آگاہ کرے، اگر حکومت کے اپنے لوگ اس چیزوں کو چھپاتے ہیں تو. لیکن رشوت کا خاتمہ بہت ضروری ہے. رشوت کے خاتمے کے بغیر نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. وہ اس کی زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی جس طرح یہاں کا کسان جو ہے، جس طرح جو اس کا دادا جس طرح غریبی میں گزار کے گیا، اس کا بیٹا پوتا بھی وہی زندگی گزار رہے. اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہے. اور ادھر سے اناج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لوگ نعرے مار رہے ہیں، مظاہرے کریں، آٹا مہنگا ہو گیا، چاول مہنگے ہو گئے، سبزی مہنگی ہو گئی. اگانے والا جو ہے وہ تو غریب ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. وہ تو اس کی زندگی تو کیسی ہے، جو دادا کی تھی، باپ کی، اس بچے کی وہی زندگی ہے. لیکن ادھر نعرے بھی لگ رہے ہیں، لوگ احتجاج بھی کریں، بھائی مہنگائی ہو گئی، گندم مہنگی ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں. تو بھائی تو جب مہنگی ہو گئی تو اس کو فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا جو اصل بندہ اگانے والا ہے، جو بیٹھ کے ہل چلاتا ہے، جو محنت کرتا ہے. کیونکہ جو بیچ میں سسٹم جو ہے نا، جو مڈل مین ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے. بھائی جب چاول کی فصل تیار ہوگی تو 10 روپے کلو ہے چاول، مثال 6 مہینے بعد وہی چاول 100 روپے کلو ملتے ہیں. تو جو یہ 90 روپے بڑھیا کس نے بڑھایا؟ کسان نے بڑھایا یا مڈل مین نے بڑھائی قیمت؟ تو یہ جو سسٹم میں ہمارے یہاں جو گڑبڑے ہیں، یہ ان کو سب کو پتہ ہے، حکومتوں کو پتہ ہے، تمام حکمران جانتے ہیں کہ یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے. لیکن کچھ مجبوریاں اور کچھ جو ہے چیزیں بے قابو ہو چکی ہیں جو ان کے کنٹرول سے نکل گئی ہیں. خاص طور ادارے جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو گئے. مری کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بندے گھومنے جائیں تفریح پہ اور راستے میں مارے جائیں بغیر کسی وجہ کے. یعنی نااہلی کی حد ہوتی ہے کہ آپ کے روڈ بھی آپ کو پتہ ہے کہ برف باری ہو رہی ہے، آپ کو روڈ کلیئر رکھنے چاہیے، آپ کی مشین موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو جاتے ہیں آٹو میں پوچھے بغیر، آپ کے اس طرح سسٹم ہونا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سو رہے ہیں، وہاں روڈ بند ہو گئے، لوگ مارے گئے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ بالکل جو ہے وہ دیکھو، جو بھی کچھ معاملات ہو رہے ہیں نا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ناکامی ضرور ہے، ورنہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. جی عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. اسی کے ساتھ شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان ارم ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.